نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اسے احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کار کے بارے میں۔ پچھلے دنوں وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو میں ایک ایسا بیان دے دیا جس سے ایسا تاثر ملا جیسے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں کچھ سرد مہری آ گئی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی ہے، یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ جس طرح سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، مالی مشکلات میں پاکستان کو باہر نکالنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، تو پاکستان نے بھی جوابی طور پر سعودی عرب کے دفاعی امور میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کے دفاع کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے، اور ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ امریکی افواج یا غیر ملکی دوسری افواج کا وہ سہارا نہ لے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، نواز شریف کے درمیان میں دور میں بڑے اچھے تعلقات تھے، بڑی بلندی پر تعلقات تھے۔ لیکن جب سعودی عرب نے اس بات کا تقاضا کیا کہ پاکستان اپنی مسلح افواج سعودی عرب بھجوائے اور وہ یمن کے خلاف جنگ میں حصہ لے، تو پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج بھجوانے سے انکار کر دیا۔ تو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اس وقت بھی تعلقات میں کوئی سرد مہری آئی، لیکن اس سرد مہری کے باوجود چونکہ ہمارے تعلقات میں جو پختگی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ چھوٹے موٹے واقعات کوئی اثر انداز نہیں ہوئے۔ اب جب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آئی، جو یہ دعوے کرتی تھی کہ وہ سب کچھ آنے کے بعد سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا، کشکول اٹھا کر وہ ملک گھر گھر اور کریا گئے۔ تو اس میں وہ سعودی عرب کے پاس بھی گئے۔ سعودی عرب نے اسی طرح ان کی مدد کی جس طرح ماضی میں کرتے رہتے ہیں۔ کم و بیش $3 ارب انہوں نے پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھوا دیے۔ پھر اسی طرح انہوں نے پاکستان کو دیگر معاملات میں بھی مدد کی یقین دہانی کرائی۔ ہمیں UAE نے مدد کے لیے یقین دہانی کرائی۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ جو عرب بلاک ہے، اس میں سعودی عرب کا بڑا عمل دخل ہے۔ سعودی عرب کا جس طرح رجحان ہوتا ہے، عرب بلاک کے بیشتر ممالک بھی ادھر ہی دیکھتے ہیں۔ اب 1 سال سے زائد عرصہ جب گزر گیا تو وہ جو طے شدہ تواریخ تھیں اس کے تحت $1 ارب جو ہے وہ سعودی عرب واپس لے گیا۔ شاید پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ یہ $1 ارب وہ ہم سے نہیں لیں گے واپس، وہ انہوں نے لے لیے۔ اس میں پھر پاکستان کے ساتھ مدد کے لیے عوامی جمہوریہ چین آیا، اس نے یہ جو کمی پیدا ہوئی اس کو پورا کیا۔ پاکستان سے لاکھوں لوگ سعودی عرب میں اور عرب ممالک میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، وہاں ان کو روزگار کے مواقع ملے ہیں، وہاں پر وہ کام کرتے ہیں، اور پاکستان کے لیے سعودی عرب میں بہت زیادہ محبت اور پیار کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سعودیوں کے دل میں پاکستان کے لیے بے پناہ محبت ہے۔ پاکستان کے دنیا میں صرف 3 ایسے ملک ہیں جن میں سعودی عرب، چین اور ترکی، جن کی دوستی پر پاکستان فخر کر سکتے ہیں۔ اب یہ پچھلے دنوں حیران کن بات ہوئی کہ وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو میں بین السطور سعودی عرب سے جو گلے شکوے کیے تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ وزیر اعظم نے تو کوئی بات نہیں کی اپنے منہ سے، لیکن وزیر خارجہ سے کلوایا گیا
کہ وہ یہ بات کریں. دیکھیں کشمیر کے مسئلے پہ OIC کی کانفرنس نہیں ہو رہی، یہ یقیناً پاکستان کا گلہ درست ہے، یہ پاکستان کو گلہ کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے ڈپلومیٹک ویز موجود ہیں. ہم اگر بیان دیں گے، ہمیں سعودی عرب کو یہ باور کیا رائیں گے بیان دے کر کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر اس طرح ہماری مدد نہیں کر رہا جس طرح ماضی میں کرتا رہا ہے، تو یہ یقیناً اب دیکھیں یہ بات تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب جو سعودی عرب کی قیادت ہے وہ نہیں ہے جو ماضی میں تھی. ماضی کی سعودی عرب کی قیادت کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا. اب جو قیادت ہے اس کی اپنی مجبوریاں اور اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کی اپنی بھارت کے ساتھ تجارت ہے، لیکن پھر یہ سب باتیں ہونے کے باوجود امت مسلمہ کا بڑا لیڈر ہے سعودی عرب. ساری دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے. اسے اسی طرح کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے جس طرح ترکی بلند کرتا ہے، جس طرح عوامی جمہوریہ چین کرتا ہے، جس طرح ہم سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور کرتے ہیں اور ہم سعودی عرب کی ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور کہا برملا یہ بات کہتے ہیں کہ اگر حرمین شریفین پر کوئی کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان وہاں پر دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، پاکستان کی مسلح افواج اس کے لیے کھڑی ہوں گی. اس وقت پاکستان کے ایک بہت سینئر جنرل راحیل وہاں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہیں ان کی اہمیت ہے، لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ کو تو نہیں چاہیے کہ اس طرح پبلکلی یہ بات کہیں جس سے پتہ لگے کہ ہم کوئی سعودی عرب سے ناراض ہیں، یا سعودی عرب کو ہم یہ پیغام دیں کہ دیکھیں آپ ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں، کسی طرف ہو جائیں، کوئی آپ ہمارے ساتھ اگر آپ نے کھڑا ہونا ہے تو بات کریں. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ریکویزیشن کر کے OIC کا اجلاس بلانا چاہیے. اگر یہ واقعتاً OIC آپ سمجھتے ہیں کہ OIC کا رول نہیں رہا، پر ٹھیک ہے، پھر عرب اور عجم کی الگ الگ دو تنظیمیں بن جائیں گی. پاکستان کو دنیا میں کشمیر کے مسئلے پر حمایت چاہیے. سعودی عرب کا یہ فرض ہے، سعودی عرب پر یہ مذہبی فرض ہے اس کا ہے کہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کی مدد کرے. اگر وہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ سعودی عرب کر سکتا ہے. سعودی عرب چاہے تو وہ بھارت کو باور کرا سکتا ہے، وہ سارے کیے ہوئے فیصلے واپس دلوا سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے تجارت جو شروع کر رکھی ہے بھارت کی تجارت بند کر دے تو بھارت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. بھارت مجبور ہو جائے گا اپنے فیصلوں کو واپس لینے پر. پاکستان تو سعودی عرب سے کہہ ہی سکتا ہے، لیکن اس کے کہنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے. اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ وزیر خارجہ کو جو کچھ بھی کہنا تھا اس کے لیے ڈپلومیٹک ویز ہیں. ہمارے وزیر خارجہ کو سعودی عرب جانا چاہیے تھا، وہاں کے وزیر خارجہ سے ملنا چاہیے تھا، وہاں کے پرنس ولی عہد سے ملنا چاہیے تھا. انہیں بار بار ہمیں باور کرانا چاہیے کہ دیکھیں اب بدقسمتی ہے کہ ہماری یہ ایسی حکومت پاکستان میں آ گئی کہ اس نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر کانفرنس میں انڈیا کا نمائندہ پہ وہاں بیٹھنے کی اجازت دے دی گئی. ہم نے تو سعودی عرب کے حکم پر، ریکویسٹ بھی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے حکم پر ہم نے ملیشیا کی کانفرنس میں نہیں گئے. ہم نے ترکی کو ناراض کیا، ہم نے ملیشیا کو ناراض کیا. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو بھی پاکستان کے عوام کے جذبات، کشمیری آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہیں. سعودی عرب کو رول ادا کرنا چاہیے امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر. کاش آج نواز شریف موجود ہوتے تو یہ سعودیوں کو یہ باور کراتے کہ آپ یہ جو آپ کی طرف سے جو کشمیر پر جو سرد مہری ہے اس کو گرم جوشی میں آپ تبدیل کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں، کہ اسے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ پوری امت مسلمہ کا لیڈر جو ہے وہ سعودی عرب ہے. اگر سعودی عرب نہیں کرے گا تو پھر ترکی ہے،
ترکی لیڈرشپ سنبھالے گا. یہ سوچنے کی بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ اٹھا ہے کشمیر پر، کشمیر کے مسئلے پہ ہو سکتا ہے کہ پوری امت مسلمہ میں نئی قیادت سامنے پھر آ جائے. یہ امت مسلمہ کو جو لیڈ کر رہا ہوگا، جو امت مسلمہ کو لیڈ کر رہا ہے، اس کو امت مسلمہ کی کمزور طبقات کی حفاظت کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. بصورت دیگر انہیں امت مسلمہ کی قیادت سے ہٹنا ہوگا. شکریہ.